اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، کانٹے بھونڈے والا بھی ولی کہہ رہا ہے، 5 10 انگوٹھی پہننے والا بھی ولی کہہ رہا ہے، اور ہر مرید اپنے پیر کو ولی کہہ رہا ہے۔ لیکن کیا ہر پیر ولی ہے؟ کیا ہر یہ کانٹے بھونڈے والے جو لمبی لمبی تسبیحیں، لمبی لمبی ڈوریاں جو گلے میں ڈالے پھر رہا ہے، موٹے موٹے پیٹ کرے پھر رہا ہے، یہ ولی ہو سکتے ہیں؟ نمازوں کو ان کی فکر نہیں ہے، روزوں کی ان کی فکر نہیں ہے، زکوٰۃ کی ان کو فکر نہیں ہے، صرف لے لو لے لو لے لو لے لو لے لو۔ کیا ولی یہ ہوتا ہے؟ اب آئیے اپنی سماعتوں کو آپ جو ہے کسی مولوی سے نہ پوچھیں اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، آپ کسی بھی دنیا دار سے نہ پوچھیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اور کسی مفتی سے مت پوچھو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، سیدھے رب کے قرآن سے پوچھو، قرآن تو بتا دے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ کون ہوتا ہے، اللہ کا پیارا کون ہوتا ہے، اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے۔ کوئی نشانی تو ہوگی، کوئی اس پہچان تو ہوگی جس کو دیکھ کر ہم سمجھ جائیں یہ اللہ کا پیارا ہے، جس کو دیکھ کر ہم جان جائیں یہ اللہ کا پیارا ولی ہے۔ اللہ اللہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں خبر نہیں ہے اللہ کی یہ کلام جو ہے، اللہ کا قرآن جو ہے اس میں پورا بیان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کا مکمل بیان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے تم سمجھتے ہو ہر کوئی چھاپ جو ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، نانا پیارے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو سر کے نہیں چلتا ہے، سینہ تان کے نہیں چلتا ہے، ارے نگاہوں کو نیچے کر کے چلتا ہے، ارے لوگ سمجھتے ہیں یہ نیچے چل رہا ہے، نگاہوں کو نیچے چل رہا ہے، اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ نہیں جانتے اللہ نے اپنے اس بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، اگر یہ اللہ والا زمین کی طرف دے دیتا ہے، تو سکھا دے دیتا ہے، اوپر نظر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ اللہ والوں کی نشانی سن لیں بھائی، مائک کی آواز ہلکی کر دو، بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی، بیس بڑھا دو بھائی، بس وہ بیک ہلکی، بس یہ کو ختم کر دو، بات ان کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ جی میرا مقصد یہ نہیں کہ آؤں اور ادھر سے ادھر تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ جی 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 واہ کیا گیا۔ میرا کام نہیں ادھر ادھر کی بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں رب کے قرآن کی باتیں سناؤں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ آج ہماری امت مسلمہ، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا نوجوان اس بیماری کا شکار ہے، جسے دیکھو وہ اللہ کا ولی سمجھ جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارو، اللہ کا ولی ہر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا ہے جو نمازوں کو چھوڑتا ہو، اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا ہے جو روزوں کو چھوڑتا ہو، اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا ہے جو لوگوں کو ستائے اور پھر جو ہے وہ ولایت کا دعویٰ کرے۔ اللہ اللہ آپ کو بتاتا چلو، آج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، لیکن نمازوں سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ بتاؤ جو بے نمازی ہوگا کیا اللہ اسے ولایت کا نور عطا فرمائے گا؟ نہیں نہیں نہیں۔ ایک غوث پاک کی شان دیکھو، آج تم غوث پاک کے جلسے کو سجا رہے ہو، آپ کو پتا ہے یہ عبد القادر جیلانی ہے، یہ حسنی حسینی سید ہے، یہ علی کا لال ہے، فاطمہ کا نور عین ہے، مصطفیٰ کا قرار ہے۔ جب غوث پاک جو ہے اللہ 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 نے آپ کو ولایت عطا فرما دی تھی، خالی ولایت جو ہے آپ کو پھوکٹ میں نہ ملی تھی، لیکن غوث کی شان یہ تھی پیارو کہ میرا غوث 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ کیا کہنے ہیں۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، فجر کی نماز غوث پاک پڑھتے تھے۔
کیا کرتے تھے؟ صرف و صرف اللہ کو یاد کرتے تھے، صرف و صرف اللہ کا ترانے الاپتے تھے۔ اے پیارو، غوث اعظم وہ ہے، غوث اعظم وہ ہے، ایک دن جو ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سورج تو تیزی کے ساتھ چمک رہا ہے، بڑی گرمی ہو رہی ہے، اچانک دیکھتے ہیں ایک جو ہے بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، غوث کے اوپر سایہ کرنے لگتا ہے، اور ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، ہم تجھ سے اتنا خوش ہو گئے ہیں کہ ہم نے تجھ پہ نمازیں معاف کر دی ہیں۔ اے عبد القادر جیلانی، ہم تجھ سے اتنا خوش ہو گئے ہیں، جو تجھ پہ ہم نے حرام کر دیا تھا ہم نے وہ تجھ پہ حلال کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، جب یہ غوث اعظم نے سنا تھا پیارو، تو غوث اعظم نے غور و فکر کیا اور سوچنے لگے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر نمازیں معاف کر دی، نماز تو وہ ہے جسے میرے نبی کو بڑی پیار تھا، جس سے میرے نبی بڑی محبت فرماتے تھے اور کہتے تھے، جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ گئی ہے۔ اللہ اللہ، نماز تو وہ ہے جس کو اب کبھی ابو بکر نے نہ چھوڑا تھا، نماز تو وہ ہے جس کو عمر نے نہ چھوڑا، نماز تو وہ ہے عثمان نے نہ چھوڑا، نماز تو وہ ہے جسے جو ہے مولا کائنات نے نہ چھوڑا تھا۔ ارے یہ وہی نماز ہے جس کو بچانے کے لیے امام حسن مصطفیٰ نے شہادت پائی، ارے جس کو بچانے کے لیے حضرت علی اکبر نے جوانی لٹا دی، ارے جس کو بچانے کے لیے علی اصغر نے بچپنا لٹایا تھا، یہ وہی نماز ہے جس کو بچانے کے لیے حضرت عباس نے بازو دیے تھے، یہ وہی نماز ہے جس کو بچانے کے لیے انہیں محمدی نے جامع شہادت نوش فرمایا تھا۔ اللہ اللہ، ارے غوث پاک سوچ رہے ہیں، یہ وہی نماز ہے جس کو بچانے کے لیے میرے جد امجد مولا امام حسین نے شہادت دیتی تھی، خاندان کا خاندان قربان کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، غوث پاک کہتے ہیں، ارے یہ آواز اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے، یہ آواز تو ابلیس شیطان کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ غوث پاک نے جو ہے لاہور پڑا تھا، اس وقت جو ہے جو بادل آیا تھا وہ بادل چھٹ گیا تھا، چھٹنے کے بعد ایک آواز آئی تھی، اے عبد القادر جیلانی، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، آج تجھے تیرے نالج نے بچا لیا ہے، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، غوث سمدانی کہتے ہیں، قندیل نورانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، اے ابلیس، علم تو تیرے پاس بھی ہوتا، اگر تو علم کو بچانا ہوتا تو تجھے بچا لیتا، ارے علم جب تجھ کو نہ بچا پایا، جاتے جاتے مجھے برگلانا چاہتا ہے، مجھے علم میں نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنی ہے حضرت، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، زندہ آباد، اللہ اکبر، بہت خوب۔ بتاؤ، اگر آج کے دور میں کسی کو یہ آواز آ جاتی تو پھٹا پھرتا پھٹا۔ جی جی، کیا بات ہے، شاہد صاحب بیٹھے پیچھے۔ جی جی، اگر آج کے ٹائم میں کسی کے پاس یہ آواز آتی کہ ہم نے نمازیں معاف، تو بولا بہت بڑھیا، پڑھتا ہی نہیں حضرت جی، بولے ہول سیل میں معاف کرا کے آیا ہوں، ہول سیل میں، یہی کہتا جی کہتا ہول سیل میں معاف کرا کے آیا ہوں، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، رب نے معاف کر دی۔ کہا میں تو آواز آ گئی، آواز وہ چاہے شیطان کی آواز تھی، چاہے اس کے پڑوسی کی آواز تھی، جی جی، اور کہہ دیتے نا کہ جا ہم نے تجھ پہ، تو اپنے محلے کیا، علاقے کیا، یا ضلع کیا، پورے اسٹیٹ میں سب سے بڑا ولی یہی سمجھتا اپنے آپ کو، اپنے آپ کو، جی، بے شک، اور ایسے ایسے پھر رہا ہے، ایسے ایسے پھر رہا ہے، بندے لٹکاتے ہوئے، لمبے لمبے بال۔ ابھی 2-3 دن پہلے کلیہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، حضرت صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری تھی، کچھ تو ایسے ایسے مستنڈے تھے، کھینی کو رگڑے پھر رہا، میں کیا ہے بھئی، اب کیا آفت ہے، لمبے لمبے بال، کڑے اتنے بڑے بڑے، پتہ ہی نہ، اور میں نے ایک کی نظر پڑی، ایک پہ نظر پڑی
تو دیکھا کہ پیر میں بھی پہنیا تھا، یہ بات ہے پہنتے ہیں پیروں میں پہنیا تھا، پیر میں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا بھائیوں کہ آپ ہیں یا آپا ہیں، یہی بات ہے ہاں؟ بے شک پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ آپ ہیں یا آپا آپا ہیں۔ لیکن سنو انہوں نے دین کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ ایسے پھرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بابے بھائیوں، ان کا تعلق مسلک اہل سنت سے نہیں ہے، ان کا تعلق مسلک اعلیٰ حضرت سے نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کو قریب سے جاننے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے مسلک اعلیٰ حضرت کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ اگر آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو جان جاتے تو زندگی میں نیند قربان تو کر دیتے، لیکن فجر کی قرآن اذان کو اور نماز کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آندھرا پردیش میں ایک جگہ ہے، آندھرا پردیش میں وشاکھاپٹنم، وشاکھاپٹنم، سمجھے ہو؟ کون سی جگہ؟ وہاں جانا ہوا، اس کے پاس ایک جگہ ہے، ایک صاحب تھے پیر صاحب، توجہ ہے؟ توجہ ہاں ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں وہ تھے پیر صاحب۔ کون؟ پیر صاحب تھے۔ جب پیر صاحب تھے تو کہتے تھے مولویوں سے پٹتی نہیں ہماری۔ ہاں میں نے کہا تجھے مولویوں سے پٹے گی کیسے؟ تیرا جو قرض جو لے کے کھائے رکھا مولویوں کی پٹے گی نہیں، یہ مولویوں کی سمجھ میں نہ آتا۔ ابے ان کی سمجھ میں منطق ان کی سمجھ میں آ گئی، فلسفہ ان کی سمجھ میں آ گیا، بلاغت ان کی سمجھ میں آ گئی، تفسیر ان کی سمجھ میں آ گئی، اصول حدیث ان کی سمجھ میں آ گئی، حدیث سمجھ میں آ گئی۔ یہ فقیری لائن ان کی سمجھ میں نہ، یہ کون سے یونیورسٹی میں بتاؤ تو صحیح، یہ جو فقیری جو کرے پھر رہا نا، فقیری جو صوفیہ کو بدنام کرتے پھر رہا ہے۔ ابے تصوف اور صوفی کسی بے نمازی کا نام نہیں۔ سبحان اللہ، اشارہ بہت اچھا۔ تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت کسی کے گھر کی کھیتی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی امانت ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا۔ اس کو ہلکا نہ جانو، اس کو پانے کے لیے غوث نے گھر بھی چھوڑا تھا، اس کو پانے کے لیے مخدوم اشرف نے حکومت چھوڑی تھی، اس کو پانے کے لیے حضرت ابراہیم بن آدم نے اپنے تخت و تاج چھوڑا تھا، اس کو پانے کے لیے صابر پاک نے صبر کیا تھا، اس کو پانے کے لیے بابا فرید الدین نے قربانیاں دی تھی، اس کو پانے کے لیے نظام الدین نے ماں کی جدائی کو برداشت کیا تھا، اس کو پانے کے لیے حضرت بایزید مستعفی کو نے بہت قربانی پیش کی تھی۔ ارے پیارے، یہ تصوف مصطفیٰ کی عدالت ہے، جس کو غوث پاک نے سنبھالا تھا، جس کو مجدد الفسانی نے سنبھالا، اور جس کو امام اس کو محبت نے سنبھالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے پھر یار جی جی بے شک، ایسے ہی سمجھ رہا جی۔ کہ فقیر، اور میں نے دیکھا ہے جو نماز پڑھتے ہیں نا، جو روزے رکھتے ہیں اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، یہ تو انہیں پبلک سمجھ ہی نہ رہی کچھ،
بے شک جی اور جو چمتکار، نمسکار کو چمتکار ہے، نمسکار کو چمتکار، چمتکار کو نمسکار، چمتکار کو